اس میں بڑی امید افزا باتیں ہیں، اور سب سے زیادہ امید افزا بات جو ہے وہ ایک ایسی عدلیہ اور عدالتی نظام آیا ہے جو اعلیٰ سطح پہ، اعلیٰ ترین سطح پہ، چیف جسٹس کی سطح پہ انکرپٹیبل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں ہر فیصلہ درست ہے، انسان سے فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں۔ آٹے کی قیمت، میں نے خود کہا عدالت کا کام نہیں ہے کہ اس کو فکس کرے، آٹے کی قیمت، دودھ کی قیمت، یہ قیمتیں فکس کرنا عدالت کا کام نہیں ہے، وہ فیصلے غلط ہیں۔ لیکن ایک ایسا سربراہ عدلیہ کا آیا ہے جو کہ جس کے بارے میں جب پرویز مشرف کی ساری ISI، IB، انٹیلیجنس بیورو، MI نے پوری تحقیق کر کے پہاڑ کھود کے چند پٹرول کی رسیدیں ایک کار میں پٹرول ڈلوائے گئے کوئٹہ میں، وہ نکالی کہ جی یہ چیف جسٹس نے پٹرول 28,000 روپے کا پٹرول کھا لیا ہے۔ اب چیف جسٹس پہ الزام اگر کوئی لگ سکتا ہے تو کروڑوں کا تو لگ سکتا ہے۔ 28,000 کی پرچیاں جو ہیں ایک گاڑی میں، وہ خود تو پٹرول نہیں ڈلواتا، چیف جسٹس نے کبھی خود تو پٹرول نہیں ڈلوایا کہ خود جا کے پیٹرول پمپ پہ وہ پٹرول ڈلوا رہا ہو یا ڈال رہا ہو۔ تو یہ کہنا کہ بالکل نا امیدی ہے، بالکل نا امیدی نہیں ہے۔ ایک احتسابی ادارہ وکلاء اور پاکستان کے عوام کی تحریک کے ذریعے ایسا کام کر رہا ہے جس کے لیے زیرو کرپشن کا فارمولہ ہے۔ وہ حج کا معاملہ ہو، وہ NICL کا معاملہ ہو، وہ پروموشنز کا معاملہ ہو بیوروکریسی میں، سول سروس میں، وہ ضابطے کی پابندی چاہتا ہے، صرف ضابطے کی پابندی ہو۔ اب اس سے کوئی پریشان ہے تو پریشان ہو، پر ایک یہ ادارہ آ گیا، دوسرا ادارہ جو آیا ہوا ہے وہ اپنا کردار فی الوقت میرے خیال میں مناسب انداز سے ادا نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی وہ پارلیمنٹ کا ادارہ ہے۔ پارلیمنٹ کے ادارے نے بھی ایک دو کام بہت بڑے کام کیے ہیں کہ اتفاق رائے کے ساتھ، مکمل اتفاق رائے کے ساتھ آئین میں جو بدنما قسم کی تبدیلیاں ضیاء الحق نے کی تھیں، ان میں سے اکثر کا، سب کا نہیں، اکثر کو درست کیا ہے، ان کی تصحیح کی ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے، جو کہ متفقہ 18ویں ترمیم ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ یہ ترامیم اس طرح فوجی ڈکٹیٹر ہی آ کے کر سکتا ہے۔ پارلیمنٹری فارم میں یہ کر لینا، یہ اور ہو جانا، اور اتفاق رائے سے ہونا، یہ ایک بڑی بات ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب اس کے باوجود پارلیمنٹ ایک بدستور اور تسلسل کے ساتھ احتسابی ادارے کا کردار ادا نہیں کر رہا، جو کہ اس کا اختیار اور فرض ہے۔ اچھے کام بھی کیے ہیں 18ویں اور 19ویں ترامیم کو متفقہ طور پہ پاس کر کے، لیکن کچھ ذمہ داریوں سے پارلیمنٹ دستبردار بھی ہو رہی ہے۔ عدلیہ
اپنی اعلیٰ عدلیہ، میں چھوٹی ماتحت عدلیہ کی بات نہیں کر رہا، اس میں ابھی اصلاحات کی بہت ضرورت ہے، ماتحت عدلیہ میں اصلاحات کی بہت ضرورت ہے، لیکن اعلیٰ عدلیہ جو آ گئی ہے اس کے ذریعے ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ معاملات کو باضابطہ رکھنے کی کوششیں اداریاتی طور پہ ادارتی تے تہاڈا ہوندا ہے نا، اداریاتی طور پہ ممکن ہو سکتی ہیں اور ان کا امکان نظر آتا ہے۔ اب ایک تیسرا پہلو ضرور ہے، یہ دو تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے روشن پہلو ہیں، روشن پہلو۔ جی بالکل آپ کی بات ہے، یہاں کے پارلیمنٹ نے 18ویں ترمیم کے بھی کیا، لیکن ہوتا ہے معلوم یہ ہو رہا ہے، تاثر نہیں بلکہ ریکارڈ یہ دکھا رہا ہے کہ اگر جوڈیشری، ایگزیکٹو، پارلیمنٹ، لیجسلیٹر ان کا کنورجنس آف انٹرسٹ ہے تو وہ 18ویں ترمیم پر ہوتا ہے اور وہ امپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے، تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں۔ لیکن جہاں یہ کنورجنس نہیں ہے تو عدلیہ کے پاس کوئی امپلیمنٹیشن پاور نہیں ہے، ججمنٹ دیتی رہے، وہ بیچاری منہ شگافیوں میں پھنسی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ افسر بھاگ جاتا ہے، وہ افسر پکڑا جاتا ہے، وہ افسر جو ہے وہ 8ویں دن تاریخ مانگ لیتا ہے۔ آئی مین یہ جوڈیشری از بینگ بلاک، اور دوسری بات ہے اس کے پاس امپلیمنٹیشن پاور نہیں ہے۔ پارلیمنٹ اگر کوئی قرارداد منظور کرتی ہے، ایڈمنسٹریشن اس کو نہیں امپلیمنٹ کرنا چاہتا، امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں، جوڈیشری جو فیصلہ امپلیمنٹ کروانا چاہے گی من و ان امپلیمنٹ ہوگا، من و ان ہوگا۔ عدالت نے بڑی رعایت دی ہے پارلیمنٹ کو بھی اور انتظامیہ کو بھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم میں جو طریقہ کار تھا ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا، اس پہ آئینی اعتراض کو برقرار رکھنے کے باوجود عدالت نے انتظامیہ کو یہ حکم نہیں دیا یا اس کو سیٹ اسائیڈ نہیں کیا، اس کو کالعدم قرار نہیں دیا۔ انہوں نے پارلیمنٹ کو واپس بھیجا کہ آپ اس میں آئین سازی کی اختیارات استعمال کر کے خود تبدیلیاں لے آئیں اور 19ویں ترمیم اسی فیصلے کی پہ عمل درآمد کے طور پہ آئی۔ صرف عمل درآمد کو ایک طریقہ تھا کہ عدالت خود کر دیتی، عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد ہوتے ہوئے 19ویں ترمیم پاس ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں 54 افسروں کو سینیورٹی کے برخلاف ترقیاں دے دی گئی تھیں، عدالت نے اس کو کالعدم قرار دیا۔ صرف عدالت نے یہ رعایت دی، خود عدالت نے رعایت دی کہ آپ ضابطہ بنائیں اور ضابطے کے مطابق عمل درآمد کرتے ہوئے اگر آپ ترقیاں کرتے ہیں تو یہ آپ ہی کا اختیار ہے ترقی دینا، وزیر اعظم صاحب آپ کا ہی اختیار ہے، پر ضابطے کے مطابق ہو، ضابطے کے مطابق نہیں ہوگا تو ہم کالعدم قرار دیں گے۔ آپ ضابطے میں ترمیم کریں، ضابطہ رولز آف بزنس اور رولز آف ایسٹا کوڈ میں ترمیم کریں اور آپ کریں۔ میں اور مثالیں لیتا ہوں۔ یہ جو ریفرنس ہے بھٹو صاحب کا، شہید بھٹو کے بارے میں ریفرنس، اس میں کوئی لا پوائنٹ تھا ہی نہیں، اور آرٹیکل 186 کے تحت لا پوائنٹ ہی پر رائے دے سکتی ہے سپریم کورٹ، اور جو ریفرنس پہلے پیش کیا گیا اس میں لا پوائنٹ تھا ہی نہیں، اور عدالت مجاز تھی کہ اس کو مسترد کر دیتی ایک یکسر ایک دم، پر عدالت نے خود انتظامیہ کو اور صدر کو
یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اس میں ترمیم کر کے ترمیم شدہ ریفرنس داخل کریں. عدالت نے جہاں ٹائم دیا ہے، جہاں موقع دیا ہے، وہاں موقع دیا جا رہا ہے. جہاں عدالت نے کہا ہے کہ یہ کام ہونا ہے، ایک ہفتے کے اندر پی سی او ججز کو کی نوٹیفیکیشن ختم قلم کرو، ہو گئی. 2 دن کے اندر عدالت نے کہا کہ جج جو ہم نے اپوائنٹ کیے ہیں ان کی نوٹیفیکیشن کرو، 2 دن میں ہو گئی. جس دن عدالت نے جو بھی میعاد اپنے کسی بھی فیصلے سے متعلق